أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم 28 پارے کا آغاز کریں گے. آنیسٹلی ابھی ہم منزل کے پاس تو جا رہے ہیں، لیکن دل بھی بہت اداس ہے کیونکہ اتنے پیارے مہینے سے، اتنے پیارے دنوں سے گزر رہے ہیں. بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیز اس سال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اس کی برکات جو ہیں، اس کی رحمتیں، اس کے کرم، ہم سارے اس کو سمیٹ سکے. آمین ثم آمین. آئیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 28 سورت مجادلہ سے. تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں. اس سورت میں بنیادی طور پر 4 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے. پہلا موضوع جو ہے وہ زہار کے بارے میں ہے. اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو. جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. سورت کے ابتدا میں اسی احکام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے تو اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں. تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہے جن کا خیال مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجالس میں کرنا چاہیے. چوتھا اور آخری موضوع اس میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کے دشمن کی مدد کر رہے تھے. سورت کا نام مجادلہ یعنی بحث کرنا اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا. اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو بہت بری ہیں اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں.
یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب پھر آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جس شخص کو غلام میسر نہ آئے اس کے ذمے 2 متواتر مہینے کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ کہ اللہ کی مقرر کی ہوئے حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھے گا۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے رہے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ جہنم ہی ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا نا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ایسے ہو گیا، تو اللہ جب تک عزت نہ دے، اگر ہم نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ایسا نہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہی جائے اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بہکنے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ یا پاک پروردگار، مجھے آنکھ جھپکنے والا جو وقت ہے نا اتنا بھی کبھی مجھے شیطان کے ہاتھ میں نہ آنے دینا، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 11، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ بہت پیاری سورہ ہے، آنیسٹلی ایک ایک حکم ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم اتارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات آپ دیکھیں پھر کیسے نازل ہوں گی۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 14، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائے جاتے ہیں۔
اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے لوگ کیسے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھی، اس لیے وہ خفیہ طور پر ان کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود کا ایک قبیلہ جو بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے گا جس سے نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر پہنچا دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنی نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے پاس ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سامان، مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعہ پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کا لفظی معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ اس سورت کی آیہ نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت حشر ہے، اور بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس سورہ کو سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے
سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت پہ جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا ہے، یا پھر فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ جنگ ہو لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہو اور مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، تو اس مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلایا، ان کے لیے نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلائے گا تو وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے رسول کا بھی، اور قرابت داروں کا، اور یتیم مسکین اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 1، یہ مال ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہ جو مال ہے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اسے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 10، یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 12، یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کر پائیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہیں، یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے پڑے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے۔ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 16، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا بھی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی وہ ہے جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار
اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا پڑتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اور ہم یہ مثال لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ وہ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدیس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان اور بہت بڑے اقتدار کا مالک ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحشر ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں نے اسماء الحسنی یاد کیے ہیں نا، اسی سورہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے پیارے ناموں کا ذکر ہے کہ الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام، المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور۔ بہت پیارے نام ہیں۔ اور اب دیکھیے، وی فیل سو پراؤڈ کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے ہیں، اور جب ہم ان کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ممتحنہ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے سورۃ فتح کے تعارف میں گزر چکی ہے۔ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے جو بات طے کی گئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مسلمانوں سے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورت پر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر اس کے جائزے سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ کے متعلق کیا احکامات ہوں گے وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ نکاح نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان یا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لینے والی۔ صورت کا دوسرا موضوع جو بالکل شروع میں بیان ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلق رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز ہے۔ چنانچہ سورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ سورت فتح کے تعارف میں یہ بات واضح ہو چکی کہ صلح حدیبیہ کے معاملے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر ہی توڑ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے کفار پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن سادی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اسی دوران سارا نام کی ایک عورت جو گاہ بجا کر پیسے کماتی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی، اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شدید غربت میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہیں۔ اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا، اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا۔ دوسری طرف مہاجر صحابہ کرام میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، جس کے بارے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے، لیکن حضرت حاتب کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارا نامی عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ فرما دیا ہے،
لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہوگا اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر سارہ کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو جا کر پہنچا دے۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارہ ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر کو اس مہم پر روانہ فرمایا کہ وہ اس عورت کے پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کرے اور یہاں واپس لے آئیں۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی غلطی کی وہی وجہ بیان کی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس واقعہ پر یہ سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستوں کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ بھی کرتے ہو میں ان سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ راہ سے بھٹک جائے گا۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 4 اب بہت پیاری دعا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ ہی وہ ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ تو ظالم ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے
مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیوی پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری نوبت آئے، تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اور آیت نمبر 12، اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھنے کی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں دفن لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت ممتحنہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الصف، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھی ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی نبوت پر ایمان نہ لانے سے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ نے اس صورت میں انہیں خاص طور پر حکم دیا ہے، اور جہاد کے بارے میں جو خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ اس سورہ کی 4 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت صف ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔
وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر، ایمان لانے والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے؟ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب رہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ صف کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ جمعہ اور اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی بعثت کے مقاصد بیان فرما کر پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لا کر خود اپنی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر دوسری رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں اس وقت کسی تجارتی کام کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلے جانا جائز نہیں ہے، اور اگر دنیاوی مصروفیات کا شوق کسی دینی فریضے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی ان لذتوں سے کہیں بہتر ہے، اور دینی فرائض کو رزق کی خاطر چھوڑنا سراسر نادانی ہے، کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لہٰذا رزق اس کی نافرمانی کر کے نہیں بلکہ اس کی اطاعت کر کے طلب کرنا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں جمعہ کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت جمعہ ہے۔ یہ سورت مدنی سورہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، بڑی تقدیس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑے اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 4، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف تو لوٹ کر جانا ہوگا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو،
تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورۃ جمعہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المنافقون، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو مستلق عرب کا ایک قبیلہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی، اور آخر کار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد چند دن آپ وہیں ٹھہرے، ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالے رکھا۔ اس قیام کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان پانی پر کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا یہ جہلانہ سوچ ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں، مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم جو بھی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، اور جن صحابہ میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہوئے تھے۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مہاجرین کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر چڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدینہ کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے مہاجرین کو نکال باہر کریں گے۔ اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو یہ رنج تھا کہ جب عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جھوٹا بنا دیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ سورت نازل ہو گئی جس نے حضرت زید بن ارقم کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور آیہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں، اور اگر وہ بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی کھڑی ہیں، یہ ہر چیخو پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، کہاں اوندے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرے تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 6، اے پیغمبر ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو،
یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت منافقون مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت تغابن، اور تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اگرچہ بعض مفسرین نے اس سورت کی کچھ آیتوں کو مکی اور کچھ کو مدنی کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے پوری سورت کو مدنی قرار دیا ہے۔ البتہ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بتاتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انسان کی بیوی بچے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں بلکہ دشمنی کر رہے ہیں۔ سورت کا نام اس سورہ کی آیہ نمبر 9 میں ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم بار بار دیکھیں یہ آیہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں و زمینوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا حال بھی خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے تم سے پہلے کفر اختیار کیا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے؟ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو، کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے، اور یہ اللہ کے لیے تو بہت معمولی سی بات ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آیہ نمبر 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اب آیت نمبر 14 غور سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ وہ ہر بیت کا اور ہر کھلی چیز کو جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ تغابن مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الطلاق۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اب اس صورت اور اگلی صورت میں میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق کچھ ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے مسائل میں طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے طلاق کے کچھ احکام سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے، اور اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے لیے صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے، نیز جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت کتنی ہوگی، عدت کے دوران ان کے سابق شوہر کو ان کا خرچہ کس معیار پر اور کب تک اٹھانا ہوگا، اور اگر اولاد ہو گئی ہے تو اس کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، اور اس قسم کے احکام بیان فرماتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس کی ہر شکایت کا علاج عدالتوں سے نہیں ہوتا۔ ایک متوازن خاندانی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر فریق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام نہ دے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شمار کر لو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگے تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں، اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ لوگوں، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو مہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی مہواری نہیں آئی ہے، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے،
جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن نہ لے، پھر وہ اگر تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات کرو، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ اسی میں اس کو خرچ دے گا۔ اللہ نے کسی کو جتنا بھی دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی پیدا کر دیں گے۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا۔ اور آیہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے، یعنی وہ رسول جو تمہارے سامنے روشنی دینے والی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ ہماری سورۃ الطلاق مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ تحریم اور تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی بتایا گیا ہے، اسی طرح اس سورت کا بھی بنیادی موضوع یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان سے ایک حد میں رہتے ہوئے محبت بھی دین کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ نگرانی بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنی یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے سورت کا نام تحریم ہے، جس کے معنی ہے حرام کرنا۔ یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔ پھر جب انہوں نے اپنی بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی ہے جو بڑے علم والا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی تو اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اور آیہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دیں جو تم سب سے بہتر ہو، مسلمان ہو، ایمان والی، اطاعت شعار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا وہ کنواری ہو۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے،
اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر اختیار کرنے والو، آج معذرتیں نہ پیش کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف بھاگ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کی بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت شار لوگوں میں شامل ہوگی۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا 28 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح سے آپ کی زندگی میں قرآن کھلا ہے، اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔